پر پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 90 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ. نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ الیکشن ڈے کے حوالے سے اپنی کیلکولیشنز، انٹرپریٹیشن نیمرولوجی کیلکولیشن کی اور پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پہلی ویڈیوز میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ کون سی پارٹی نمبر 1 پہ رہ سکتی ہے الیکشن میں، کون سی سیکنڈ، کون سی تھرڈ رہ سکتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو نمبر وائز چیزیں بتائی تھیں. بٹ نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ ایگزیکٹلی الیکشن ڈے کو کیا ہو سکتا ہے اور کیا انٹرپریٹیشن اور پریڈکشن بن رہی ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کون سی پارٹی نمبر 1 پہ آ سکتی ہے، کون سی نمبر 2 پہ اور کون سی 3rd پہ. بٹ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا ڈیٹیلز کے لیے، اس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. یہاں پہ آپ کو میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کو لے کے ایڈوانس میں یہ پریڈکشن شیئر کرتا چلوں کہ جو پارٹیز میں نے نمبر وائز بتائی تھی مجھے ویسے ہی رزلٹ نظر آ رہے ہیں. بٹ اس کے بعد بھی کسی ایک پارٹی کی بہت بڑی میجورٹی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں مخلوط حکومت یا مل جل کے حکومت بنانے کا جو یہاں پہ واضح اشارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب کمنگ بیک ٹو الیکشن ڈے، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی الیکشن کی ڈیٹ اور آج کے دن کو جس کا آغاز ہوگا کل یعنی 8 فروری 2024 سے، تو اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر 8 جس کا سال ہے 2024 کے سال کا جب آغاز ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ 8 کا عدد اس سال کو رول کر رہا ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 فیبرری کو یعنی 8 کی ڈیٹ کو الیکشن رکھے گئے ہیں، اور میں نے نمبر 8 کی انٹرپریٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اب انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ایک تو 8 کے سال کا آغاز ہو چکا ہے. 2024 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں 2 + 0 + 2 + 4 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد آتا ہے. نمبر 8 کا جو سال ہے وہ شروع ہو چکا ہے. نمبر 8 کے بارے میں اگر میں نیمرولوجی کیلکولیشن سے آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلو اس کی انٹرپریٹیشن، تو یہ نمبر سورس کا، مزری کا، ڈیلیز کا اور ڈیتھ کو بھی نمبر 8 رول کرتا ہے. اس کے علاوہ انجسٹس کو بھی نمبر 8 رول کرتا ہے اور جسٹس کو بھی نمبر 8 رول کرتا ہے. ڈیلیز آنا، کانسپریسیز آنا اور چھپی ہوئی سازشوں کا ہونا اور سازشی عناصر کا معاملات کو بگاڑ پیدا کرنا یا معاملات کو بگاڑنا، یہ بھی نمبر 8 کے انڈر ہی آتا ہے. 8 فروری 2024 کو جب الیکشن کا دن ہے اس میں مون کیپریکون میں ہوگا، اور کیپریکون جو ہے اگین اس کو سیٹرن رول کرتا ہے، اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہے جس کو اگین نمبر 8 رول کرتا ہے. تو نمبر 8 کی پاور یہاں پہ 4 گنا بڑھ جائے گی کہ ایک تو 8 کی ڈیٹ ہے، دوسرا 8 کا سال چل رہا ہے، تیسرا مون کیپریکون میں ہے، مون ہوگا نمبر 8 کے اندر، اور مون پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی مون کا نمبر 2 بھی بنتا ہے، اور فروری کے مہینے کا اگر ہم عدد دیکھیں تو یہ بھی 2 بن رہا ہے. تو اعداد و شمار یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. اب نمبر 8 کی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ڈیلیز ہیں، سیروز ہیں، مزری ہے، اور اس کے علاوہ ڈیلے، انجسٹس، کانسپریسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں پرابلمس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ فیکٹر ایک اور آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہونے ہیں ان کا آغاز صبح 8 بجے ہونے جا رہا ہے. یعنی 8 کے سال میں 8 کی ڈیٹ کو 8 بجے الیکشن کا آغاز ہوگا. یہاں پہ نمبر 8 کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جہاں پہ نمبر 8 بہت زیادہ آ جاتا ہے وہاں پہ نمبر 4 کا کردار
بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نمبر 8 کو ہاف کریں گے تو ہمارے پاس 4 کا عدد آئے گا، اور یہاں پہ جو 8 فروری 2024 کو لے کے اگر میں انالیسز آپ کے سامنے رکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ آغاز میں ہی تھوڑے بہت پرابلمز اور ڈیلیز دیکھنے کو مل سکتے ہیں پولنگ کے حوالے سے، اور امن و امان کے حوالے سے بھی یہاں پہ نمبرز شو کر رہے ہیں۔ انجسٹس اور ڈیلیز کے حوالے سے تو لوگوں کو آغاز سے ہی یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو ڈیلیز آئیں گے پولنگ میں مختلف جگہوں پہ، ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی، پھر ایجیٹیشنز بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ نمبر 8 جو ہے وہ انجسٹس کی وجہ سے غم و غصے کو ظاہر کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ڈیلے کے بعد ایجیٹیشنز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور کانسپریسیز تھیوریز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی گریجولی۔ اب میں نے کہا کہ جیسے 4 کا عدد بہت زیادہ ڈومینیٹ جب کرتا ہے، 8 کا عدد جب بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو 4 کے عدد کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن شروع ہونے میں بھی ڈیلیز ہوں گے، پولنگ میں بھی کہیں نہ کہیں ڈیلیز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور انجسٹس فیل کریں گے لوگ، ایسا فیل کریں گے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ان کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے، رائٹ ٹو ووٹ یا اس طرح کی چیزوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو 4 گھنٹے جب گزر جائیں گے، کیونکہ 8 کا عدد بہت دفعہ آ رہا ہے تو 4 کا عدد اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ 4 کا عدد یہاں پہ یعنی 4 گھنٹے جب ہو جائیں گے پولنگ شروع ہوئے اس کے بعد ہمارے سامنے بہت ساری کانسپریسیز تھیوریز سامنے آئیں گی، خبریں آئیں گی کانسپریسی سے ریلیٹڈ، کچھ سازشیں جو ہیں وہ رچی جائیں گی خبروں کی شکل میں، اور کچھ واقعہ ہی سازشیں ہوں گی جو ہمارے سامنے آئیں گی، یعنی کچھ جو سازشی عناصر ہیں وہ بھی بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے گریجولی، اور کچھ لوگ سازشیں کرنے کی کوشش بھی کریں گے مختلف قسم کے ریومرز پھیلا کے، کیونکہ یہاں پہ نمبر 8 کا بہت زیادہ امپیکٹ آ گیا ہے، تو اس لیے کہیں نہ کہیں ڈیلے کا، انجسٹس کی فیلنگ اور لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی بدامنی وغیرہ ہو، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن نمبر 8 جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ بھی چھوڑتا ہے۔ نمبر 8 سے ریلیٹڈ چیزیں زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لوگوں کا غم و غصہ بڑھ سکتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جب 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوگا تو وہاں پہ ڈیلیز آئیں گے، اور 4 گھنٹے کے بعد ریومرز بھی پھیلیں گے، کانسپریسیز تھیوریز بھی سامنے آئیں گی، کچھ لوگ واقعی سازشیں بے نقاب کریں گے، کچھ ریومرز پھیلا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہیں پہ کہیں نہ کہیں انجسٹس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں آئیں گی سامنے، اور لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ اسپیشلی معاملات سامنے آئیں گے۔ 8 فروری 2024 کو جب ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو اس کا عدد 18 بنتا ہے، جس کو پھر سے جمع کریں 8 اور 1 کو تو عدد 9 بنتا ہے۔ 9 کا نمبر جو ہے یہ کسی بھی کنٹری کے لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں آرم فورسز ہیں، پولیس ہے، جتنے بھی لا اینڈ آرڈر چلانے والے ادارے ہیں ان کو رول کرتا ہے یہ نمبر، تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں رہیں گی۔ جسٹس اینڈ انجسٹس ول بی ان ڈسکشن فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنز ایز ویل۔ بہت سارے لوگوں کو، میجورٹی آف پیپل کو یہ فیل ہو سکتا ہے آج کے دن میں 8 کے عدد کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہمیں ہمارا رائٹ نہیں مل رہا، پراپر طریقے سے سب کے ساتھ برابری کے حقوق نہیں مل رہے سب کو، تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں مل سکتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 گھنٹے بعد پولنگ کے آغاز کے جب کانسپریسیز تھیوریز بھی سامنے آئیں گی، کافی ساری ڈیلیز اور پرابلمز بھی سامنے آئیں گی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ، اور کہیں نہ کہیں ایجیٹیشنز کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے کنٹری وائز۔ اگر میں دیکھوں تو اس طرح کی پرابلمز بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، تو یہاں پہ ایجیٹیشنز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ چیز کہ کہیں نہ کہیں احتجاج کی وجہ سے بھی پولنگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پولنگ میں ڈیلیز آئیں، کیونکہ نمبر 8 جو ہے وہ ڈیلیز کا نمبر ہے، وہ انسان کی زندگی کو غمزدہ بناتا ہے، اور اس چیز کو وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں،
وہ یہ چیز اپنی زندگی میں ہمیشہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ان کا ہر کام جب وہ اپنی ذات کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں ڈیلے ہو جاتا ہے, جب دوسروں کی ہیلپ کے لیے کام کرتے ہیں تو کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو 8, 17 اور 26 تاریخ کو چاہے وہ کسی بھی مہینے کی ہو, جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اس چیز کو فیل کر پاتے ہیں اپنی زندگی میں, بڑے قریب سے وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے ڈیلیز آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کئی ٹائم پہ بدقسمت بھی محسوس کرتے ہیں, یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ڈیلے پاسبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اور اس کے بعد عدلیہ کی طرف بھی لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ اس دفعہ عدلیہ کے ساتھ رجوع کیا جائے انصاف کے لیے, کیونکہ تمام امیدواران کو, تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ آئے گی کہ ان کو جسٹس کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ انجسٹس کیا گیا ہے, انصاف نہیں ہوا, ان کے رائٹس نہیں ملے, پراپر طریقے سے چیزوں کو مینج نہیں کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے چونکہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے بعد انصاف پرووائڈ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو نمبر 8 رول کرتا ہے, اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی نمبر 8 رول کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر 8 کی ڈیٹ میں جو بھی لوگوں کو فیل ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, وہ انصاف کی خاطر سپریم کورٹ سے یا دوسری عدالت عظمیٰ سے یا عدالت عالیہ سے رابطہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو بہت زیادہ نظریں پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ الیکشن کے دوران, الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی لگی رہیں گی, اور یہاں پر بھی نمبر 8 ڈیلیز کا شکار کرے گا. یعنی الیکشن سے ریلیٹڈ جتنے معاملات بھی عدلیہ میں جائیں گے مجھے لگتا ہے ان میں بھی ڈیلیز آئیں گے, کیونکہ یہ جو بیسک ڈیٹ ہے جس پرابلم کو ڈسکس کیا جائے گا, وہاں پہ جتنی بھی پٹیشن الیکشن سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں 8 فروری 2024 کو بیس بنا کے کی جائیں گے, اور 8 کا نمبر یہاں پہ آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر عدلیہ کی طرف سے بھی لوگوں کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ انصاف بہت تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈیلے کے ساتھ انصاف مل رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اب یہاں پہ نمبر 8 کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے تو مجھے یہ چیز لگ رہی ہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ پاکستان کا واحد الیکشن ہو سکتا ہے 8 فروری 2024 کو ہونے والا, جس میں ڈیلیز آئیں گے, جس میں کانسپریسیز ہوں گی, جس میں انصاف سے ریلیٹڈ, انجسٹس سے ریلیٹڈ آواز اٹھائی جائے گی. اور یہ واحد الیکشن 8 فروری 2024 کا پاکستان کا ہو سکتا ہے جس میں تمام جماعتوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گلا رہے گا کہ انصاف نہیں ہوا. جیتنے والی جماعتیں بھی شاید ہمیں یہ گلا کرتی نظر آئیں کہ پراپر طریقے سے ان کو جو ہے انصاف نہیں ملا, اور ہارنے والی جماعتیں بھی ہمیں اس طرح کے گلے کرتی نظر آ سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ملا. اور نمبر 8 کی سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ. اگین میں آپ کو بتاتا چلوں, جو لوگ کسی بھی مہینے کی 8, 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ یہ فیل کر پائیں گے کہ ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہا ہے, نمبر 8 کی ڈیٹ کو 8 بجے صبح کیپریکون میں مون ہے جو اگین نمبر 8 کو رول کرتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ کی قدر نہیں کی جا رہی, ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو لگے گا, ہر پارٹی کے پرسن کو یہ لگے گا کہ اس کا ووٹ پراپر طریقے سے اس کو نہیں ملا, کہیں نہ کہیں اس میں پرابلم آئی ہے یا کسی نے میرا ووٹ چرا لیا ہے. تمام لوگوں کو یہ فیلنگ آ سکتی ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے اس الیکشن کے بارے میں, جس پرسن کی جو بھی پرسیپشن ہوگی اسے لگے گا کہ ویسا نہیں ہو رہا. جن لوگوں کو لگے گا کہ یار میری پارٹی 2/3 میجورٹی لینے جا رہی ہے, میں اکیلا حکومت بناؤں گا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے. جو ہاریں گے ان کو بھی لگے گا ناانصافی ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کا واحد ایسا الیکشن ہو سکتا ہے, ڈیٹس کو دیکھتے ہوئے, پلانیٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے, جو میں انالائز کر پا رہا ہوں چیزوں کو, یا جو کیلکولیشن میں کر پایا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن تمام پارٹیوں کے لیے, چاہے وہ جیت رہی ہوں چاہے ہار رہی ہوں, کہیں نہ کہیں
قابل قبول اس طریقے سے نہیں ہوگا. گلے شکوے ضرور رہیں گے تمام پارٹیوں کے, اور ایون ووٹرز کے اور عام پبلک کے بھی گلے شکوے اس الیکشن سے جڑتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری کانسپریسی تھیوریز, بہت سارے ایجیٹیشنز, بہت سارے گلے شکوے سننے کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور اینڈ پہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں خیر و عافیت کے ساتھ یہ 8 فروری 2024 اور اس کے بعد آنے والے دنوں کو جو ہے وہ گزارے ہمارے اوپر, کیونکہ یہاں مجھے 8 فروری کو جو بیس بنے گی الیکشن کی وہ آگے بھی پرابلمز کریٹ کرتی رہے گی. وہ آگے بڑے ایجیٹیشنز کا اور پبلک رسپانس کا, پبلک کے غم و غصے کا اور پارٹیز کے بھی ایجیٹیشن کی کال دینے کا باعث یہ چیزیں بن سکتی ہیں. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے یہ الیکشن جو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, میں بھی جیتنے والی ہارنے والی دونوں پارٹیوں کے لیے اس طریقے سے قابل قبول نہ ہوں. سب کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ ضرور ہوگا, اور عام پبلک جو ہے ان کے گلے شکوے سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اور یہ جو نمبر 2 کا منتھ ہے, مون رول کرتا ہے, جس کو یہ پبلک کا منتھ ہے اور پبلک ری ایکشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان میں نئے ایجیٹیشنز کا اور پبلک کا اپنے رائٹس کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 2023 کے اگست میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے یہ بتایا تھا کہ پاکستان 14 اگست 2024 تک ریولوشن کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے ہی انقلاب کا آغاز ہو, کیونکہ نمبر 8 جو ہے وہ انجسٹس کے بعد ریولوشن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جب ہم اس کو بہت سارے 8 نمبرز کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہ سچویشن جو میرے اکارڈنگ نیمرولوجی کیلکولیشن سے بن سکتی ہے 8 فروری 2024 کو الیکشن ڈے کے دن, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اینڈ پہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آئے. آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجیٹیشن کوئی بھی کر رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ذرا ڈپلومیٹیکلی یا اچھے وے میں کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ سیٹن جو ہے نمبر 8 جو ہے یہ انسان کے اگریشن کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. انسان کو بہت زیادہ یہ فیلنگ آتی ہے بولنے سے پہلے کہ اس کے ساتھ انتہا کی بے انصافی ہو گئی ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا استعمال کریں, اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ مجھے 8 فروری 2024 کی ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے لا اینڈ آرڈر ایک پرابلم کے طور پہ بنتا ہوا سامنے نظر آتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, بٹ کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ پرابلمز اس ڈیٹ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں, اور وہاں پہ پھر ہمیں پولنگ میں ڈیلے بھی دیکھنے کو مل سکتے, چاہے پھر وہ ایجیٹیشنز کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ دوسری وجوہات کی بنا پر ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ خیریت رکھے, بٹ یہ کہیں نہ کہیں نمبر 8 ڈیلیز کا باعث بنتا ہے اور چھپی ہوئی سازشوں کا, چھپے ہوئے سازشی عناصر کو سامنے لانے کا بھی باعث بنتا ہے. کچھ سازشیں سیم ڈے پہ سامنے آ جاتی ہیں نمبر 8 کے حوالے سے, اور کچھ بہت ڈیلے کے ساتھ سامنے آتی ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں چیزیں بے نقاب ضرور ہوں گی. تو آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں الیکشن کے بعد مزید پریڈکشنز اور ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.